نہیں آیت حدیثوں کے معنی میں یہ آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے راستے کے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مؤمنین کون سے لوگ تھے؟ بتائیے جی، صحابہ کرام تھے۔ اور رسول کون تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کے خلاف جو طریقہ ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی کا ہے، جنت سے دور کرنے کا ہے، جہنم کی طرف لے جانے کا ہے۔ تو آپ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں، حقیقی اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے آپ سے، اسی سے میں کچھ سوال کرتا ہوں، آپ لوگ خود ان سے پوچھیں کہ یہ بتائیے کیا قرآن کی کسی آیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے، صحابی کے کسی قول سے، اور اس راستے پر جتنے علماء امت گزرے ہیں، چاہے جس فرقے سے رہے ہوں اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھی انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے معصوم عن الخطا ہونے کا عقیدہ رکھا ہے؟ جبکہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ مہدی معصوم عن الخطا تھے۔ عابد صاحب نے اپنی کیسٹ میں بھی کہا ہے، اور ان کی یہ کتاب میں دیکھیے، دوسرے لوگوں کی بات چھوڑ دیے، میں صرف ان کی بات کہتا ہوں۔ عابد صاحب خوند میری کی یہ دیکھیے، اس کے صفحہ 28 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے واضح طور پر لکھتے ہیں، ایسا دعویٰ وہی ہستی کر سکتی ہے جو خلیفۃ اللہ ہو اور معصوم عن الخطا۔ آخر کس یہ اہل سنت والجماعت کا کون سا عقیدہ ہے؟ یہ ذرا سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کیا کسی صحابی یا کسی امام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مقام اور مرتبے اعلیٰ کسی اور کو مانا ہے؟ ان لوگوں نے، آخر یہ بات بالکل واضح ہے، خود ان کی کتابیں شاہد ہیں، خود علامہ عابد صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہدی کیا ہے؟ ہمارے اللہ کے رسول کے مساوی اور برابر ہے، دونوں کا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ اور آگے بھی مہدوی پہنچ چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، خاتم ولایت جو ہے، یعنی جو آخری ولی ہے، خاتم ولایت ہے، مہدی کو مانتے ہیں نا، ان کے نور سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی کتاب دیکھیے، براہین مہدویہ ہے نا، صفحہ 48 کے اوپر دیکھ لیجئے آپ، صفحہ 48 پر یہ بالکل واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ خاتم الرسول اور خاتم الاولیاء کے کسی کو یعنی علم سکوتی حاصل نہیں ہے، اور انبیاء اور رسول سوائے مشکات خاتم رسول کے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح اولیاء میں کوئی بھی ولی خاتم کی مشکات کے بغیر اللہ کو نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ دیکھیں گے، یہاں تک کہ انبیاء و اولیاء بھی جب کبھی خدا کو دیکھیں گے تو مشکات خاتم الاولیاء سے دیکھیں گے۔ خاتم الاولیاء کون ہے ان کے نزدیک؟ مہدی ہے، یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کے نزدیک کیا ہے؟ مہدی سے نعوذ باللہ نیچے ہے۔ تو یہیں پر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ مہدی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مساوی ہیں، برابر ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو تسویت کا مسئلہ اس شخص نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر کھینچا ہے، اور دنیا بھر کی جو ہے نصوص کو کا ہیر پھیر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے، صحابہ کرام میں سے لے کر کے آج تک کس نے عقیدہ رکھا ہے کہ کوئی ایک ولی بھی اللہ کے رسول کے برابر ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کے بعد سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو صحابہ کرام کر دیں، ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن آپ لوگوں نے تفسیر کا حق صرف ایک آدمی کو دیا ہے. وہ کس کو؟ مہدی کو. ہے کہ نہیں ہے؟ اور بڑے واضح طور پر ایک لمبی تقریر کے بعد پارٹ 15-16 اگر ان کا دیکھیں مہد، اس پر عابد صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ لمبی تقریر کے بعد کہا ہے کہ قرآن کی مراد بیان کرنے کے لیے کون آئے تھے؟ مہدی آئے تھے. بلکہ انہوں نے تو یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے صرف الفاظ پہنچائے ہیں، اور قرآن کا بیان کس نے کیا ہے؟ مہدی نے کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں تو کہتا ہوں یہ کفر ہے. میں کسی کو کافر نہیں کہتا ہوں، ان کے اوپر لے جاہل ہیں بیچارے، ہے نا، لیکن یہ کفر ہے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو بیان نہیں کیا تھا، یا قرآن مجید ابھی تک 900 سال تک بغیر تفسیر کے باقی تھا. اس کی حقیقی مراد بیان کرنے کے لیے کون صاحب آئے ہیں؟ مہدی آئے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کی 18 آیتوں سے، کتنا؟ 18 آیتوں سے 18 آیات ایک کتاب لکھی ہے. اور یہ دیکھیے القرآن والمہدی کے اندر پتہ نہیں کتنی آیتیں انہوں نے بھی ذکر کی ہے کہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی آیتیں تو لکھ رہا ہوں قرآن اور مہدی کے اندر اتنی آیتیں، اور کہ قرآن مجید مہدی کے اس بات میں بھرا پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیے القرآن والمہدی، یعنی قرآن سے مہدی کا ثبوت. آیت نقل کریں گے، پھر اس کے بعد اپنی طرف سے تفسیر یہ کہیں گے کہ ہاں مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے یہ تفسیر کرتے ہیں. 7 آیتوں کو اس میں ذکر کیا ہے. 7 آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ مہدی کی بشارت قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں سے 900 سال پہلے اور اس کے بعد بھی آپ کے اس فرقے کے علاوہ کس عالم اور کس محدث اور کس صحابی اور کس امام نے کہا ہے کہ ہاں اس آیت سے مہدی کا ظہور مراد ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی نے کہا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کے غلط اور بے بنیاد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث، اماموں اور صحابہ کے قول کے مقابلے میں کس کے قول کو پیش کر رہے ہیں؟ ابن عربی کے قول کو پیش کر رہے ہیں. اور ابن عربی تو اگر کم سے کم کوئی اسے کہے تو کہے گا مجنون تھا. اگر کوئی یہ نہ کہے کافر اور ملحد تھا، جیسا کہ بہت سے علماء نے کہا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ان کا ترجمہ آپ سیر اعلام النبلاء میں پڑھ لیجئے آپ لوگ. امام ذہبی کہتے ہیں کہ ان کی کتاب فصوص الحکم کے اندر اگر کفر نہیں ہے تو دنیا میں کہیں کفر پایا نہیں جا رہا. میرے پاس بلکہ بعد فوٹو کاپیاں ہوگی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کس طریقے سے قرآن مجید کی تعویل کرتا ہے. دیکھا یہاں تو وہ نہیں فوٹو، ہاں یہ ہے، یہ دیکھیے. یعنی جس ابن عربی سے دلیل لیتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہی کی طرف سے بولتے ہیں، بلکہ اللہ ہی سے بولتے ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ ہی بولتا ہے. بل لا ينطق الا اللہ منہ، اس لیے کہ ان کی زبان پر اللہ بولتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہیں. فَإِنَّهُ صُورَتَهُ، یہ دیکھیے یہ فصوص الحکم جلد 1 صفحہ 123 کے اندر موجود ہے. اور سورہ نوح کی تفسیر کرتے ہوئے فصوص الحکم میں کہتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ قوم نوح کی بربادی کا ذکر کرتا ہے کہ قوم نوح کو اللہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہ کے بدلے انہیں ڈبو دیا گیا اور جہنم میں وہ لوگ چلے گئے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی مدد کرنے والا. اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ فادخلوا نارا، ہاں اغرق مما خطیئاتہم، اپنے گناہوں کے بدلے انہیں ڈبو دیا گیا، یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالی کے علم کے سمندر میں انہیں ڈال دیا گیا. فادخلوا نارا فادخلوا نارا، یعنی جہنم میں ڈال کے فی عین الماء، پانی کے ایک چشمے کے اندر انہیں ڈال دیا گیا. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، وہاں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار، کیونکہ وہاں پر اللہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا.
فکان اللہ عین انصارہم، اللہ ان کی مدد کرنے والا تھا. فہلکوا فیہ الابد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے حیرت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ڈوب گئے. یہ دیکھیے فصوص الحکم جلد 1 صفحہ 219 کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اسی لیے اسی فصوص الحکم کے اندر بعض عبارات ایسی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑا موحد ابلیس تھا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے پر تیار نہیں ہوا. وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار. تو اب ایسے آدمی سے آپ اپنی باتیں نقل کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ یا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک گستاخی معاف. علامہ صاحب آپ لوگوں کی عقلیں ماری ہوئی ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ قرآن کو، تفسیر کو، علماء کے اقوال کو سری چھوڑ کر کے بلکہ 17ویں کلپ کے آخر میں یہ دیکھیے، بالکل آخر میں دیکھیے کہ قرآن جہاں تک ہم نے سمجھا ہے تفسیر بات واضح نہیں تھی کہ حدیث کی 30 کتابوں میں سے ہم کسی حدیث پر اعتماد نہیں کرتے. ہم صرف ان کتابوں کو دیکھتے ہیں جیسے فتوحات ربانیہ اور یہ کتابیں ہیں. تو پھر آپ کا عمل حدیث اور قرآن کے موافق ہوا کیسے جب آپ حدیث کتابیں دیکھتے ہی نہیں ہیں؟ جیسے پچھلے درس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنے مریدین کو علم حاصل کرنے سے روکتے ہیں. ہے کہ نہیں بات؟ صحیح نہیں صحیح ہے؟ اس لیے کہ علم حاصل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جیسے بتایا تھا، آپ لوگ نے بتایا تھا کہ زلفی میں ایک کیسٹ آئی آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھیمنڈی کے اندر ایک بڑا عالم تقریر کر رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ جاہل ہو. اور سارے سن رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ جاہل ہو، ورنہ سارے کے سارے وہابی ہو جاتے ہیں تم لوگ. اور سارے لوگ نعرے تکبیر اللہ اکبر فلاں لا اللہ اکبر بلند کر رہے ہیں. یہی حال تمہارا ہے. تم لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہو تاکہ حقیقت ان کے سامنے واضح نہ ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا، کیا کسی صحابی نے کسی ایک آیت کے اندر، کسی مفسر نے کسی ایک آیت کے اندر بیان کیا کہ ہاں اس سے مراد مہدی کا ظہور ہے؟ آپ 18 آیتیں پیش کرتے ہیں، ہم صرف ایک آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، صرف ایک آیت کا. کسی صحابی سے صحیح سند سے یا کسی تابعی سے، کسی امام سے لا کر کے آپ پیش کر دیے. اسی طریقے سے کیا آج تک جتنے علماء گزرے ہیں، جتنے فرقے گزرے ہیں، کسی فرقے کا کلمہ الگ تھا؟ ہر ایک کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یہی تک تو تھا نا. لیکن ان لوگوں نے کلمے میں کیا اضافہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ نبینا محمد رسولنا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. اور روزانہ عشاء کے بعد یہ سب سے پڑھوایا جاتا ہے. باقاعدہ یہاں لکھا ہوا، یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے. یہ جواب دینے کے لیے ہم سے لوگ کہتے ہیں تم نے اپنا الگ کلمہ کہتے ہیں. ہمارا الگ کلمہ نہیں ہے، ہم یہ سبق پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. ہم لوگوں کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں. اب چاہے سبق پڑھائیے جس طریقے سے ہمارے یہاں اول کلمہ، دویم کلمہ، سویم کلمہ لوگوں نے، ہے کہ نہیں، بچوں کو پڑھاتے ایسے آپ نے بھی کلمہ بنا لے. دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ امامنا محمد النبینا القرآن والمہدی القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا.